الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا ومولانا محمد النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما لی خمسۃ نطفی بہا حر البباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. بعد از حمد و صلاة حضرات سامعین، اج دی محفل پاک توڑے موضوع دوسری دے اندر سالانہ ذکر شہدائے کربلا کانفرنس زیر اہتمام انجمن غلامان اہل بیت اور عزیزم مکرم محترمی خطیب اہل سنت مخلصی فی اللہ جناب قاری رحمت اللہ سیالوی صاحب زید شرف ہو تمام ند معامنین محبان اہل بیت محبان صحابہ. اللہ تعالیٰ سب دیئے محبتاں تے نظرانے اپنی بارگاہ قبول فرمائے. توڑے پنڈ دی سالانہ محفل پا کے دل سوڑا نہ کرو، بالکل خوش ہو کے بابو ودہ گھنٹہ بعد ہی لگ جائے گا. ایتھ اٹھ کے بندے کوئیاں ہو کے آدھے بہ جانا ہے جی کسے کوئی ڈیرہ سجا لینا ہے تے ذکر حسین دی محفل سجی نہیں اچھی لگتی. ادھا گھنٹہ بعد لگ گیا اچھے کام جو بیٹھے ہیں. یقیناً ساڑیاں گھڑیاں قابل سب تحسین و تقریم نے اور مبارک گھڑیاں نے کہ جنہ گھڑیاں دا سی بیٹھ کے حضور دی آل پاک دا ذکر سن رہے ہیں تو تھکے تھکے محسوس ہوندے ہو. ایک نعرہ لائیے تاکہ تازہ دم ہو جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ تو سائیں آواز اچھی کرنی ساڑھی آج کل انہی کو ہوتی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت. آج جنہیں چکے جا سکتے ہیں چکو نا. حسینیت، حسینیت، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت، کربلا کا شاہ حسین،
واہ حسین سلام یا حسین سلام 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 ہوں بھائی جدے سلامت نہیں ہوتے چکے نا ہاتھ ہوتا ہے سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام علیہ السلام ہوں تو میرے نال مل کے منقبت پڑھنی اس تو بعد انشاءاللہ پھر تقریر بلا تمہیں شروع ہوا ہے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام یا اللہ جنہ سبحان اللہ کی مولا بخت بلند فرما جنہ دی آت اٹھے نہیں یا اللہ قیامت تک دی کس کمینے دے محتاج نہ ہون پھر مل کے بولنا ہے اے زمین کربلا تیرے شہیدانو سلام سلام دا لفظ میں تو اڈی زبان جو سننا ہے تیرے نصیبانو سلام تیری گود وچ ستے ہوئے سبنا شہیدانو ماشاءاللہ الحافظ ساؤنڈ سسٹم دی دنیا دا ایک بڑا خوبصورت نام اللہ انہوں سلامت رکھے علماء حفاظ اور قرآن بڑا پیار کردن مالک کائنات اندر رزق اور کاروبار جو برکت فرمائے تیری گود وچ ستے ہوئے سبنا شہیدان یہ سلام کہنے لگے سنت شرم نہیں ہوں دی باز بندے جناب پریشان ہو جاندے نے علیہ السلام کیوں آنکھے آئے میں کہ سارا دن راہ گزر رہے میرے ورگا گناہگار ملے سیاہکار ملے نیکوکار ملے جناب جیڑا بھی ملے السلام علیکم السلام علیکم اکھے سنت نبی پاک دی ہے میں کہ آج امتی نو سلام آکھنا نبی دی سنت ہے تے نبی دی آل نو سلام آکھنا بھی نبی دی سنت ہے تیری گود وچ ستے ہوئے سبنا شہیدان علی اکبر نو سلام علی اصغر نو سلام اونو محمد نو سلام جناب قاسم نو سلام غازی عباس شہنشاہ نو سلام ابو بکر بن علی نو سلام عمر بن علی نو سلام عثمان بن علی نو سلام اہل بیت عظام دے 18 افراد نو سلام میرے پاک نبی سرکار دے 19 تابعی امام حسین دے کافر اندر شامل نے سب نو سلام پاک نبی سرکار دے 9 صحابی کافر اندر شامل نے انہوں نو سلام پاک نبی سرکار دے شال دے شہزادی آقا حسین دے ہر حبدار نو سلام تیری گود وچ ستے ہوئے سبنا شہیدان جس دے وچی ماریاں زینب نباجاں ویرانو جس دے وچی ماریاں زینب نباجاں ویرانو اوس اتھرو ڈول دی شام غریباں نو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام گرامی قدر حضرات حضور سید کونین جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن ارشاد رب کائنات وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا اور
مردہ گمان بھی نہ کرو ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں. بڑی مہربانی. ہوں تساں دودھ سوڈا بھی پی لیا ماشاءاللہ, لنگر بھی یقیناً ہوئے گا, تو جو بڑی مہربانی میرا فرماؤ. میں جملہ بولیا ہے, اللہ فرماندہ جڑے میری راہ قتل ہو جان انہوں نے مردہ آکھنا نہیں جی. وہ پہلی سٹیج ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو. اگے سختی ہو گئی ہے. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, گمان بھی نہیں کرنا. کہن دا تعلق زبان نالے, گمان دا تعلق ذہن نالے, سوچنا بھی نہیں, گمان بھی نہیں کرنا. بل احیاؤن, بلکہ وہ زندہ ہیں. یا اللہ پھر کہاں زندہ ہیں؟ بل احیاؤن عند ربہم, یا اللہ کہاں زندہ؟ اللہ فرمایا اپنے رب دے کول زندہ ہیں. زندہ بندے رزق چاہیدہ ہے, فرمایا عند ربہم یرزقون, شہید اللہ دے کول زندہ نے, اللہ دی طرف انہوں نے رزق بھی عطا کیتا جاتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے شہید اپنی شہادت والے دن دا انج انتظار کرتا ہے جی میں شادی دا دن مقرر ہو جان تو بعد دولہ اپنی شادی والے دن دا انتظار کرتا ہے. شہادت اتنا علیہ درجہ ہے, اعلیٰ درجہ ہے, اعلیٰ منصب مقام ہے. آقا حسین پاک بھی شہید نے اور آقا حسین پاک دے جان نثار بھی. جب تسی شہید آخدے ہونا تو یزید دا بطلان خود ثابت ہو جاتا, ٹھیک ہے نا. شہید ہو ہندہ جڑا حق دی خاطر جاندا ہے. جب امام حسین سرکار نو اسا شہید آکھاں گے تو یزید تے لعنت اور یزید دا بطلان خود ہی ثابت ہو جائے گا. اور فرمایا حدیث پاک نبی رحمت علیہ السلام نے کہ شہید جسم جدوں وار لگدا ہے, خون دا پہلا قطرہ زمین تے گرنے تو پہلے اللہ دے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے. اتیام شہید کی گاہ جڑی آل رسول ہون. اور پھر فرمایا کہ شہید دی روح جسم بعد نکل دیئے, اللہ اس نے جنت دے اندر دا مقام پہلے دکھا دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ شہید دی روح جسم بعد نکل دیئے, اس وقت اللہ اپنا دیدار عطا فرماتا ہے جو اللہ دی شان دے لائق ہے. فضائل جناب نے سن لے ماشاءاللہ. میں پہلی مرتبہ شاید اتنی مرتبہ حاضری ہوئی توڑے پنڈ شاید دوسری حاضری توڑے ذرات نشر سے ملاقات ہے اور موضوع ایک ہی سی. تو آج میرا خیال ہے کہ میں کچھ ذکر شہادت اس طرح کے قاری صاحب نے فرمایا. فضائل تو ختم نہیں ہوندے, 14 صدی دنیا ختم ہوئے تو ان کی میں ختم ہو جانے. کئی تنظیمہ آئیاں, تحریکاں آئیاں خارجی, ذکر حسین نو مٹان آڑیاں تحریکاں مٹ گئیاں, مگر ذکر شبیر مٹیا نہیں. بس جو وقت گزر رہا ہے انشاءاللہ ہر سال نئے قصیدے, ہر سال نیا انداز, ہر سال نئی منقبت, نویں انداز آقا حسین پاک دی بارگاہ سلام میں عقیدت پیش کیتا جاندہ ہے. بڑے تواڈے جو ایسے لوگ ہون گے جنہ بڑیاں مطلب ہے کہ صدمے والی موتاں ویکھیاں, کئیاں دے ویر فوت ہو گئے, کئیاں دے باپ فوت ہو گئے, بڑیاں صدمے والی موتاں, لیکن لوگ اپنے مریا ویراں نو بھول گئے نے. 14 صدیاں اندر کسی نو سیدہ زینب پاک دا ویر نہیں بھولیا. کیوں؟ امت نو وسا چھڑیا امت دیاں پیرانے, امت نو وسا چھڑیا امت دیاں پیرانے, دین بچا چھڑیا زینب دیاں ویرانے. سنی جناب آقا حسین پاک جدو کیتا انکار, یزید نے بیعت دا پیغام بھیجیا مدینہ پاک. سیدہ زینب پاک جنی حسین پاک دی ہمشیر بھی نے, آقا حسین پاک دی مشیر بھی نے. مشیر چنگے ہون مولا علی سرکار نو کسے فرمایا پوچھیا کہ جناب توڑے دور خلافت اندر اختلاف پڑھائے, ابو بکر و عمر و عثمان پاک رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر انہا اختلاف نہیں ہویا. آپ نے بڑا خوبصورت جواب فرمایا اونا دا مشیر میں ساں, میرے مشیر تسی ہو. مطلب مشیر چنگے ہون مشورہ اچھا دیں دینے. آقا حسین پاک نے بلا کے فرمایا بہن زینب, امیر معاویہ دا بھی شال ہو گیا, یزید تخت نشین ہو گیا, بیعت منگی ہے, میں کیتا انکار. فاسق فاجر نماز نہیں پڑھدا, اور لانتی ہو دے بارے فسق و فجور دیاں خبراں بڑیاں معروف نے. میں انکار کیتا ہے, تیرا کی خیال ہے؟ عرض کیتا ویرام جس علی دا تو
پتر ہے اس علی دی میں جائیاں اگر تیرا انکار ہے تو پھر میرا بھی انکار ہے حضرات میں خلاصہ دماغ اصل تے نچوڑ بیان کر رہے ہیں یہ ہن جناب مدینے دے والی مدینہ چھوڑن لگے نے اپنی امشیر نو نال لے کے اس جگہ گئے نے جڑی جنت البقیع قبرستان ہے حضور کریم علیہ السلام دے 10,000 صحابہ دیاں قبراں نبی دیاں بیٹیاں نبی دیاں بیویاں اہل بیت دا خاندان تے جمی صحابہ کرام جس دے اندر موجود نے حضرت سیدہ کونین مخدومہ کائنات نور چشم رحمت للعالمین مادر حسنین کریمین زوجہ مولا علی المرتضی نور دیدہ جناب محمد مصطفیٰ سیدہ فاطمہ پاک دی قبر مبارک تے گئے نے دونوں بہن بھائی کھڑے نے عشاء تو بعد دا ویلا ہے آقا امام حسین ہاتھ چکے پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اتے شاہ امام حسین پکار دائے مینو بولیا چلیا معاف کریوں دو سلام ہونے آخری واردائے تے تشاں دی گودی اندر لکھاں سکھے ویکھے ان غمان دا پار پیا ماردائے میرے خون دی دین نو لوڑ میں گئی تائیوں کشد کر پل اسوار دائے جفا مار کے مادی قبر اتے بی بی پاک زینب قرلان لگی اٹھ کے دیو پیار تے کرو ودیا تھوڑی تھی مدینیوں جان لگی مدینے دے والی مدینہ چھوڑے نے میں کربلا تک پہنچنے لمبا سفر ہے حضرات خلاصت نرز کرنا چاہنا 57 اونٹاں دے قافلہ تیار ہو گیا اے قاسم تیار ہو گئے اے جناب اون محمد تیار ہو گئے غازی عباس علمبردار اے ننہ جیا معصوم علی اصغر اے شبیہ محمد مصطفیٰ امام علی اکبر بھی تیار ہو گئے دونوں بہن بھائی آخری سلام کرنے واسطے نانا پاک دی بارگاہ حاضر ہوئے اور حضور دی بارگاہ جلد کر دے نانا کندیاں تک بٹھان دے رہے ہو حضور مدینہ دی گلیاں درمن چکر لگا گئے امت نو سمجھایا نبی پاک نے سکھایا آئے لوگو اے حسن حسین نال میں پیار کرنا تو سمی پیار کریا جے نانا آج تو آڈا حسین تو آڈا مدینہ چھوڑ چلے آئے اللہ والیو مدینہ دار القرار مدینہ دار البرکت مدینہ دار الشکون دنیا دیا دکھاں دے غمہ دا ستایا جدو مدینہ پاک ٹر جاندہ ہے انہوں سکون لب جاندہ ہے رحمتی برکھا لے کے فرشتے مدینے دیا گلیاں بازارانچ کھڑے نے پر آقا حسین تسی آئے کائنات والیوں مدینہ بڑی برکت علی جگہ ہے پر جدو مدینے والدی عزت دے اکھا ویڑا آ جائے پھر دین بچانا مدینے رہنوں زیادہ افضل ہے آقا حسین پاک نبی پاک دی بارگاہ عرض کر دینے ہاتھ بن کے عرض کر دینے اے نانا تھوڑا ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی اے نانا تیرا حسین زیشان چلے تیری مہر نبوت پین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا دیا ویکھ لوں سکینہ شہر بنو نالی عباس اکبر جوان چلے انہا پھر مسافران نہیں آونا تیرے دین توڑ قربان چلے
27 رجب دی رات قافلہ مدینہ پاک تو چلے آئے 3 شعبان مکہ پاک پہنچے نے شعبان رمضان شوال ذیقعد جب میں تھوڑی تاریخی اللہ میں عرض کرنا چاہنا شیب بی بی طالب دے اندر 4 مہینے گزارے پھر رمضان دا مہینہ آ گیا لوگاں نے حرم کعبہ اندر آقا حسین پاک پچھے اللہ دا قرآن سنے آئے تراویح اندر قرآن پڑھایا آئے آج کوئی مصری کاری قرآن پڑھے بڑا لطف آندا ہے بندے پوچھتے نے کیڑے استاد دا شاگرد ہے اللہ والے قرآن پڑھن اندر کنی تاثیر ہوئے گی جس حسین دے استاد آقا نبی پاک علیہ السلام نے صاحب قرآن دی اولاد تو قرآن پڑھ دی ہوئے گی لوکاں بڑیاں برکتاں لٹیاں نے امام حسین چاندے تے حکومت قائم کر لیندے 7 ذوالحج آ گئی ہے ہزارانی لکھاں لوگ حاجی حرم کعبہ اندر احرام بن کے آگے نے آقا حسین کھڑے ہو کے آندے لوگوں میں یزید دے خلاف فوج تیار کرنا چاہنا کون جڑا میرا ساتھ دے گا آپ ایسا کر سکتے سن پر امام حسین نے گروپ بندی نہیں فرمائی آپ نے فساد نہیں بپا فرمایا آپ نے پتہ لگا کچھ ایسے بدبخت لوگ نے جنہاں نے یزید نے بھیجے آئے احرام دے اندر خنجر لے کے آئے نے حرم کعبہ اندر میں نے بھی قتل کرن گئے شہید کرن گئے میرے سنگیاں ساتھیاں جان نثاراں تے میرے اولاد تے خاندان دے لوگوں نے شہید کرن گئے فرمایا میں اللہ دے کرنوں اپنے خون نہ رنگین نہیں کرنا چاہتا آپ نے حج دا احرام عمر اندر تبدیل فرمایا اور 7 ذوالحج نو لوگ حج دا احرام بن کے حج ادا کرن جا رہے نے امام حسین کربلا اندر نانے دے دین دا جھنڈا بلند کرنا جا رہے نے آقا حسین پاک چلے اور پھر وقت نہیں کربلا پہنچنا ہے 19 منزلہ دے قیام فرمایا 7 ذوالحج نو قافلہ چلے مکے تو 7 محرم نو ایک ایسے مقام دے پہنچے آئے پوچھیا ساتھیوں حد نگاہ تک رتیلا میدان کوئی درخت نظر نہیں آندا کوئی کنواں نظر نہیں آندا کوئی چشمہ نظر نہیں آندا کوئی راہ نظر نہیں آندی کوئی جھونپڑی پنڈ شہر نگر بستی نظر نہیں آندی آقا دا نام میدان نروائے اشنو میدان کربلا بھی کیا جاندہ ہے آقا حسین پاک نے فرمایا خیمے لا دے اے ہوئی میری آخری آرام گاہ 7 محرم دا دن میں جناب اور نامی بندہ جڑا بعد مسلمان ہو گیا 300 بندہ نال لے کے آیا آقا حسین پاک نے مذاکرات کر دیا آقا حسین پاک دی نظر دے چہرے تے پہ گئی فرمایا گل سن مذاکرات تیرے میرے چل رہے نے بیعت اساں یزید دی کوئی نہیں کرنی ظہر دی نماز دا ویلا ہو گیا ہے چل پہلے نماز پڑھ لئیے حضرات تساں تکی آئے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع صابرین میں صابراں دے نالا اللہ یہ نہیں فرمایا میں نمازیاں دے نالا اللہ یہ نہیں فرمایا میں حاجیاں دے نالا اللہ یہ نہیں فرمایا میں روزے داراں دے نالا رب جاندہ سی کہ نمازی تے یزیدی بھی ہونگے اذانہ تے یزیدیاں بھی پڑھنیاں نے حاج تے یزیدیاں بھی کرنا ہے پر کربلا اندر صبر نبی دی آل نے کرنا ہے اس وعدے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ 7 محرم تو پانی بند ہے اچھا اور نے ایک نماز امام حسین دے پچھے پڑی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کی آقا حسین اگر معافی منگنا چاہوں تو مل سکتی ہے ایک نماز اور نے نبی حضور دے نواسے دے پچھے پڑی ہے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی توبہ قبول کر کے آقا حسین پاک دے قافلے شامل ہو گئے اور کربلا دے پہلے شہید نام حضرت حور علیہ السلام رضی اللہ ساڑی محبت ہے اگر علیہ السلام بھی کہہ لئیے تھے اے دی اندر کسی مفسر یا کسی عالم نے کوئی کفر یا گناہ نہیں لکھیا ساڑے شیخ الحدیث صاحب اسی دورہ حدیث پڑھ دے سا کسی سوال کیتا تے علیہ السلام کہنا چاہیے دا انہوں نے کہ یار سارا دن چل دیں ہر انہوں نے لفظ جڑا بولیا جلال ابن کو ہر چوڑے چمارنوں علیہ السلام السلام علیکم آن دے ہوتی حضور دی آلنوں علیہ السلام آخ لوگوں کیڑا جرم ہو چل رہا ہے وہ سلام کتنا افضل ہے جڑا سی نماز پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلا اوڑی بولے ہو نا اللہم صلی علی محمد وعلا پھر ایسی آنے جی مطلب ہے کہ وہ فلانا فرقہ بڑا حسین پاک تا ذکر کرتا ہے
حسین پوری کائنات دے خدا دی قسم میں بلا تفریق سوائے مرزیاں تو ہندوؤں تے سکھاں نے بھی آقا حسین پاک دے قصیدے بیان کی سلام یا حسین 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 آقا حسین پاک 7 محرم 8 محرم 9 محرم نو آپ نے اپنے ساتھیوں نے پوچھا بڑی معروف روایت ہے رات دا وقت ہویا آپ نے دیوہ بجھا کے فرما بھائی یزیدی میرے خون دے پیاسے نے میں پیدا انکار کیتا ہے گل پکی ہوگی کل میرے خون نال پیاس بجھا لین گے مدینے درا کھلا ہے کوفہ 90 میل دور ہے ایران عراق تے مصر دے راستے اوپر نے جڑا بندہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے میں تے پیر بن کے مریدہ تے آیا لیکن حالات بدل گئے یزیدی میرے خون دے پیاسے ہو گئے جس لئے جناب وہ دیوہ بالیا تھا ایک بھی بندہ اپنی جگہ تو نہیں لیا دوبارہ پھر اعلان فرمایا ساتھیوں اساں پیر بن کے مریدہ دے آئے حالات بدل گئے جڑا مدینہ جانا چاہتا ہے میں راضی میرا بابا علی راضی میرا نانا نبی راضی جڑا جانا چاہتا ہے میری طرف ہی اجازت دے حضرات پھر دیوہ بجھایا کوئی بجھایا پھر دیوہ بالیا کوئی بندہ بھی اٹھیا نہیں ہے تیسری مرتبہ جد اعلان فرمایا اللہ والے حضرات امام حسین دا قافلہ ہوئے جدی اندر سب تو چھوٹے مجاہدی عمر 6 مائی سب تو زیادہ بڑے مجاہدی عمر جڑی زیادہ عمر والا ہے دی عمر 94 سال ہے آج فوج دی اندر بھرتیاں ہوندیاں نے چھاتیاں ماپیاں جاندیاں نوجواناں دیاں قدم ماپیا جاندا ہے فزیکل فٹنس ویکھی جاندی ہے آقا حسین تیرے لشکر تو صدقے جے 94 سال دا بابا آیا ہے انہوں بھی شامل فرما لے آئے جے 6 ماہ دا علی اصغر آیا ہے انہوں بھی اپنا سپاہی بنا لے آئے جناب 94 مسلم بن اوس جاؤں زہیر بن قیم رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صحابی نے کم دیاں ہتھاں دے نال بابا اٹھ کے آندا ہے شہزادیا آخری ویلے قدماں تو دور نہ کر اساں موسیٰ دے ساتھی نہیں جڑے آکھاں کے جنگ لڑے تو یا تیرا خدا اساں مصطفیٰ دیاں ٹکڑیاں دے پڑھن والے نبی دیاں نواسے جتھے تیرا پسینہ ڈگنا ہے اتھے غلامہ دا خون ڈگنا ہے اساں واپس نہیں جان والے اساں جناب دے نال مرن جین والے آؤں حضرات پھر 9 محرم دی رات گزر جاندی ہے 10 محرم دا دن آ گیا ہے پچھلی رات دا ویلا ہے زہیر بن قیم حضرت امام حسین سرکار نے فرمایا چل ویکھیے ساڈے ساتھیاں دے جذبے پستے نہیں ہوئے حضرات جڑے خیمے کو جاندے نے شکویاں دی بجائے اللہ دے قرآن دی آواز ہوندی ہے قرآن پڑھیا جا رہے ہیں آج ساڈے گھر اندر بھی مصیبتیں آ گئیاں ساڈے گھر اندر بلاواں آ گئیاں جناب مالی پریشانیاں معاشی بدحالیاں ہے ہی تانے اساں قرآن تو دور ہو گئے سبیلاں لگدیاں امام حسین دا لنگر پکا رہے ہیں اللہ ساریاں عبادتاں تے نیاز مندیاں قبول کرے لیکن او کم ضرور کرے ہو جے جڑا حسین پاک نے کیتا ہے آقا حسین دی سب تو بڑی سنت کیڑی ہے آپ نے نماز خنجر تھلے پڑھی ہے قرآن نیزے اتے پڑھیا ہے قرآن نو اپنی زندگی اندر لے آؤ برکتاں آ جان گئیاں زحمتاں ٹر جان گئیاں جی منت بندہ کہنے لگا جی میرا بچہ موبائل نہیں چھڑ دا میں کہا جناب بچہ موبائل کی میں چھڑے بچہ ابا جی کو موبائل اماں جی کو موبائل ایسا بچہ نے موبائل ہی بخیر ہے چاچو کو موبائل چاچی کو موبائل اگر ماموں ویکھے ہو تو کل موبائل مامی کو موبائل دادے ابو کو موبائل دادی ابا کو موبائل نانے کو موبائل تو نانی کو موبائل جی جی جنہیں کہا کسی دوست ہونا ہو تو کل موبائل اگر اپنے پترانوں قرآن ہاتھ تجھ پڑھ کے بھی کھائیے ساڑھے پتر بھی قرآن پڑھ جی ساڑیاں مائیاں جڑیاں سن اساں ویکھیا الحمدللہ میری مائی صاحبہ دو رڑک دیاں سن جناب او آیات پڑھ دیاں سن کلمہ شریف دا ذکر کرنا جناب تسبیحات پڑھنیاں بڑے بڑے قرآن رکھے ہونے جناب بڑے بڑے لفظاں والے بابیاں نے ظہر دی نماز دے نال فجر نال قرآن عصر نال قرآن شریف جناب مغرب نال قرآن شریف پڑھنا میں نے یاد ہے جناب ساڑھے بزرگ قرآن شریف پڑھ دے سن انہاں بغیر سپیکر تو مسجد اندر زور دے ویلے قرآن پڑھنا
قریب کر دیا 5-7 گھر تک قرآن شریف پڑھن دی آواز جاندی سی مائیاں بھی آکھنا بچیو چپ کر جاؤ مسجد دے اندر مولوی صاحب قرآن پڑھنے کڈی سونی آواز دے نال اللہ والے ہو اپنی زندگی اندر قرآن نو لے آؤ کربلا دے شہیداں نے پانی بند ہو گیا ہے اپنی اللہ باتے شکوے نہیں سجائے بلکہ اللہ دا قرآن سجایا ہے قرآن تائیں دے فرماندہ ہے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ و اولئک هم المہتدون او لوگ جڑے مصیبت یاندن یا اللہ تیری والوں آئی سے آئے ساں تیرے وال لوٹ کے جانا لے ہاں اللہ فرماتا اوہی لوگ ہدایت یافتہ نے اوہی لوگ ہدایت والے نے صاحب وہ بچیاں نے سامنے قرآن پڑھیا کرو اپنے بچیاں دے سامنے نماز پڑھیا کرو تاکہ ساڑھیاں بچیاں نے قرآن پڑھن دی عادت پاوے میرے پاک حسین سرکار نے فرمایا 10ویں محرم دا دن شروع ہو گیا فجر دا ویلا ہو گیا ہے فرمایا علی اکبر پترا آج کربلا دیا ٹبیاں دکھ لو کہ زندگی دی آخری اذان پڑھ دے یہ جی اذان پڑھ قیامت تک تیری اذان دا تذکرہ ہوندہ روے فرمایا ایسی جماعت کراواں گا قیامت تک میری امامت نو سلامیاں مل دیاں رہن گیاں کربل وچ لاڑا ہے دردہ اسلام تے کر احسان گیا نانے دے دین دی عظمت لئی پڑھنے سے تے قرآن گیا اے جو آباد مسیطانے ہر پاسے مل دیاں بانگانے صدقہ او سے دایاروں جڑی اکبر دے آزان گیا اور فاسق دے ہاتھ وچ ہاتھ دینا شیوانی غازی مردان دا اے خطبہ سونے سید دا اے خطبہ سونے سید دا کل ممبران دی بان جان گیا کربل وچ لاڑا ہے دردہ اسلام تے کر احسان گیا نانے دے دین دی عظمت لئی پڑھنے دے تے قرآن گیا یہ پھر نماز فجر پڑھی گئی ہے حضرات پھر شہادتاں شروع ہو گئی نے یکے بعد دیگرے ایک تو بج کے دوسرا جان ساری پیش کر رہے آئے اللہ والے ہو چل دیاں ویلا آیا حضرت مولا غازی عباس باب الحوائج کمرے بنی ہاشم سارے جگتوں بنی ہاشم سونے نے سارے بنی ہاشم وچوں غازی عباس سونے نے جنہاں سبحان اللہ نہیں آکھی میں انہوں نے سالے سواب کر دیا کمر کے اندر چند کمرے بنی ہاشم باب الحوائج حضرت سیدنا غازی عباس علم بردار قافلہ حسین آپ دی جدو شہادت ہوئی ہے خیمی اندر گہرام ہو گیا ہے انہاں کے آساں حسین دے ویر نو گرا لے آئے ان قافلہ حسینی اندر کوئی جوان نہیں رہ گیا حضرات ایک ایسا جوان بھی موجود ہے جدا نام علی اکبر جڑا شبیہ رسول خدا ہے 18 سال دا جوان پتر حسین باغدہ عرض کردنی ابا جی میں نو اجازت دے ہو میں میدان کربلا اندر جانا چاہنا حضرات 18 سال پھپھی زینب نے پالے آئے تھوڑی جی گل سن لو آقا حسین پاک نبی پاک دی وصال پاک تو بعد شادی ہو گئی ہے ان روندے نے دنے بھی روندے نے راتی بھی نبی پاک دی بارگاہ روندے نے آخری رات خواب دی اندر لولاک دے والی آئے فرمایا یا بھومی یا پترا پریشان کرنا ہے روز میری بارگاہ چاہ کے رونا ہے نانا جی توڑی یاد ستاؤں دیئے فرمایا جا اللہ تنہیں کو پتر عطا کرے گا جڑا خلقن خلقن منطقن شبیان سر تو لے کے پیران تک میری شبیہ آزم ہوئے گا
آپ دی والدہ مکرمہ دا نام ام لیلہ سرکار حضرت امام علی اکبر دی ولادت ہو گئی حضرت سیدہ شہربان ہوئی آئی سیدہ زینب پاک آئیاں عرض کیتا ویر حسین میرا دل کردہ ہے میرے نانے دی تصویر اس دی پرورش میں کرنا چاہنیاں 18 سال پھپھی دے کول پل دے رہنے حضرات میں کتاب اندر پڑے آئے امام علی اکبر چہرے دی اکثر نقاب رکھ دینے اس واسطے جد مدینے والیاں نبی پاک دی یاد ستوں دیئے امام حسین دے بوئے آ جاندے نے کہندے نے آقا حسین اپنے پتر علی اکبر نو بار کڈو حسن مصطفیٰ کریم دی زیارت کرنی ہے یعنی اس حد تک شبیہ رسول خدا نے حضرات سخی نے اپنی پھپھی زینب نو فرماندے نے گھر دے مکان دی چھت دی اگ جلایا کرو تاکہ دوروں بھکھیاں دے پیاسیاں نو پتہ لگ جائے سخیاں دا دروازہ ہے خلقن و خلقن و اخلاقن نبی پاک سرکار دے مشابہ نے حضرات جوان پتر اکھا دی ٹھنڈک ہوندے نے اپنی جوان پترانو ایک ٹھنڈک محسوس کرنا لے ہو پتر دے پیر نو کنڈا لگ جے باپ نو رات نیند نہیں ہوندی پتر دیر نال گھر آوے منجی نہیں چھل دی آقا حسین تیری جرت نو سلام ہے اپنا جوان پتر جدوں ٹورے آئے نانے دی دستار بابے دی تلوار امام حسن دا گلو بند پٹکا کمر نہ بنے عربیاں دی قادت ایک مزاج جناب جدوں ٹورے آئے اینج ہاتھ چک لے نبی دے نواسے نے دعا منگی اللہم اشہد ہاؤلاء القوم یا اللہ اس قوم دے گوارویں جڑا میں شاہ سوارے میدان ہون ٹور دا پیاں خلقن و خلقن و منطقن بے اشبہ رسول اللہ جڑا کردار اندر گفتار اندر چلن اندر پھرن اندر اخلاق اندر تیرے نبی دی شبیہ آزمی امام حسین دعا دے کے جدو میدان کربلا اندر ٹورے آئے حضرات امام علی اکبر جدو کربلا اندر کھڑے نے آپ نے چہرے تو نقاب اٹھایا 18,000 کوفی لا یوفی جڑا انتظار دی اندر وے کی ہن کون ہوندا ہے او بیک زبان ہو کے بولے کہنے لگے مالکن سجا یوسفن رجا کوفیوں انج لگدا ہے یا اللہ دا نبی یوسف دوبارہ آ گیا ہے یا کوئی اللہ دا فرشتہ سج کے آ گیا ہے حسن و جمال وے کے آپ نے فرمایا ایو مالکن لا جراتن کسی فرشتے اندر جرات ہے کو ساڑی شبی بن سکے فرمایا یا اہل المیتہ چل دیو پھر دیو مردار شبیوں فرمایا تسا مردار دیاں شبیاں جے میں حمد مختار دی شبیاں میں اوان جڑا نام وچ علیاں صورت وچ نبی آقا حضرت امام علی اکبر اپنا تعارف کرایا فرمایا سن لو نواسے ہے محمد کے وطن دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ نور ہمارا چہروں پہ ہمارے حسن ازل کی تنویر ہم ہاتھ اٹھا دیں تو بدل جاتی ہے تقدیر شاہوں کو ملا تاج نگی گر سے ہمارے چند قدم ہے خلد بری گر سے ہمارے پڑھتا رہا جبریل امی گر سے ہمارے شاہ دولت تقسیم ہوئی دولت دی گر سے ہمارے انہوں نے کہا علی اکبر اپنی صفتہ بیان نہ کر میدان جنگ دے اندر آئیں ساڑھے نال طارق بن اشعث لانتیو بندہ ہے جڑا سب تو پہلے امام علی اکبر دے مقابلے اندر آیا ہے ایسا کیا میرے دو جوان پتر ٹر گئے میری آنکھاں در آنسوں میں خونے تو حسین دا پتر ہے تو ہتھی قتل کرنا ہے بدلہ لڑنا ہے اپنے پتران دا اس لئے سامنے آیا علی اکبر سرکار نے فرمایا بڑا بڑا شاہ سوار بنیا پھرنا ہے تیرے گھوڑے دی دین تھلے لمک دی پئینو بن تلا پہلے او جناب تھلے اس وقت خیا ہے شہزادے تلوار ماری ہے فنار کر دیتا ہے
شہزادہ جناب عمر بن سعد آواز آیا کہنے لگا کوفیوں علی دے لال تے کلے کلے نہ حملہ کرو انہیں تے کسے نہیں چھوڑے گا تو شان میدان جنگ نو گمشان دی جنگ بنا دیو حضرات بندے تیر مار دینے تلوارہ مارنے والے نے کلا لال علی دا دشمن سجے کھبے علی پاک علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ وہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے روایت پڑھے آئے علی اکبر دی تلوار چلیے یہی ذوالفقار حیدری ہے جڑی احد دی جنگ اندر چلی بدر دی جنگ اندر چلی احزاب دے خندق دے اندر 70 گز تک طویل ہونے والی تلوار شہزادے دے ہاتھ دے اندر ہے پہلے حملے دے اندر 500 کوفیاں نو فنار کیتا ہے واپس خیمیاں تک دوڑے نے عرض کیتا یا حسین جی اللہ تش پیاس لگیے ایک پیالہ پانی دا مل جائے آقا حسین پاک نے فرمایا شہزادے پانی دا پیالہ نہیں منہ کھول تیرے منہ دے اندر اپنی زبان پاواں میری زبان ہووے جڑی 2.5 سال نبوت دے منہ اندر جاندی رہی ہے نانے نے میری زبان اندر کوثر دے جام رکھے ہوئے نہیں علی اکبر نے چند گھون چند لمحے زبان اپنے باپ دی چوسی ہے پھر جناب جنہوں واپس چلے نے حضرات جڑے پاسے تلوار اٹھ دی علی دلال دی موت دی بارش ہندی نظر آ رہی ہے بالآخر ایک بے ایمان نے برچہ مارے آئے سینے اندر لگائے بے ہوش ہو کہ آپ گھوڑے تو نیچے گرے نہیں آقا حسین خیمے دی دوڑ دروازے اندر کھڑے آئے ہو گئے پتر دی بہادری وے گئے نے اس لیے علی اکبر گرے نے آپ دی زبان تے جڑا جملہ جاری ہویا ہے لبئی آپ دی زبان تے جملہ جاری ہویا ہے یا حسینہ یعنی آقا حسین کرم فرمائے میرے تک پہنچے ہو جے آقا حسین پاک نے کمر دے رکھے آج فرمایا پترا بول دا رہے اکھاں گے اندھیرا ہو گیا ہے تیرے بولن دی آواز تے میں تیرے تک پہنچاں گا علی اکبر سرکار تک جدو پہنچے نے زمین دے گرے نے برچی چھاتی اندر پہ وستے چند گلہ کرن تو بعد کیونکہ میں اور روایات بیان نہیں کرنی ہوں کڑیاں سابقے تے لہ کے واقعہ کربلا نو جھوٹ ترنگ دیتا جاندہ ہے حقیقت بیان کرو میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا جن نے ساڑھے تے جھوٹ بننے اپنا ٹھکانہ دوزک اندر بنا لے انہوں نے مسائب ضرور بیان کرو پر صحیح روایات دی روشنی اندر حضرت امام علی اکبر نو سی اچھر اپنے زانوں در رکھے آئے اور جناب برچی پٹن لگے برچی نہیں کٹی گئی پھر ایک پیر سینے تے رکھیا ہے جس لئے برچی کٹی ہے خون دا فوارہ فیضان در بلند ہویا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ والے ہو دین دا نام لینا سوکھا تھوڑی جی دیر ہوئی ہے تو بندے پریشان ہو گیا جناب اسی ٹھنڈی جگہ دے بیٹھے ہیں خوشنما ماحول دے اندر ذکر سن رہے ہیں او کیسا منظر ہوئے گا کربلا دیاں تپدیاں رہتا ہوتے آقا حسین اپنی جان بھی قربان کی تھی بچے بھتیجے باندے دے کے نبی دا دین یتیم ہون تو بچایا ہے میاں صاحب فرماؤندے نے سیکھاں یتے مکھن پکونا ڈاڈا اوکھا کم میں بچڑے دے کے دین بچونا سخی حسین دا کم میں جس دی مثال نہ کوئی او اکو ذات شبیر حسب و نسب و عرفایا لائے شمنیا جگدا پیرے تے صورت ساری پاک نبی دی متھیوں بدر منیرے آزم صورت حسین سخی دی نری حیدر دی تصویر حسینیت حسینیت
حسینیت حسینیت حسینیت علی اکبر دی سلام یا حسین 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین تو سمی آکھو لبیک یا حسین اے فضامہ ہواما منظر گواہ ہو جائے گی اللہ تیرے نبی دے نواز دا نیازمندی نے ذکر کر رہے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین علی اکبر سرکار دا لاشا اٹھایا ہے جدو خیمے اندر آیا ہے جدو لاش اکبر دی خیمے چ آئی سکینہ نے رو رو کے پائی دہائی پشاٹ مینو بھی ویکھن تے دیو کیویں سہر لا میرا ویر آ گیا ہے جبر دیاں خونی گٹاواں دے اولے محمد دا بدر منیر آ گیا ہے اللہ جان کی راز سیے کربر اللہ جان کی راز سیے خدا دا آیا واقعہ پیش سی کر بلا دا جتھوں پیند کتے یزیدی سی پانی اصغر دے سے چتیرا گیا ہے جبر دیاں خونی گٹاواں دے اولے محمد دا بدر منیر آ گیا ہے شبیہ رسول علی اکبر سرکار دی شہادت تو بعد پھر حضرت امام علی اصغر دی شہادت پھر آقا حسین پاک سرکار 3 دن دی شدت پیاس قہر دی گرمی اگ برساندی سورج دی دھوپ 71 لاش کندیاں تے اٹھائے مخدرات عصمت عزت ابھی خیال ہے سامنے 28,000 22,000 18,000 مختلف روایتان ہیں کہیں 2 لاکھ آکھے جننے بھی ہوں یزیدی جو سامنے بے وفا اشکیہ سامنے اتنی اشکیہ دی فوج کھڑی ہے تے پوری طرح میدان کربلا اندر مطمئن کو شخصیت کھڑی ہے کائنات اس نے حسین دے نام تو یاد کر دی آقا حسین دے نام آقا حسین پاک میدان کربلا اندر نے آپ نے 3 استغاثے فرمائے نے 3 استغاثے ہاں جی پہلا آپ نے فرمایا کہ حل من ناصر ینصرنا ہے کوئی ساڈی مدد کرنے والا تو روایت چاہتا ہے شہیدان دے لاشیں آواز آئی آقا حسین ایک بار زندگی لے دے پھر تیرے قدموں تو قربان ہونے تیار دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا میں کو ساڑی مدد کرنے والا اس وقت فرات چو آواز آئی آقا حسین حکم کرو میں فرات دا کنارہ عبور کر کے ساری یزیدیوں نبھا کے لے جاؤں فرمایا یہ طاقت آزمانی ہوں دی تے انہیں جانسار شہید کران دی کڑی ضرورت سی آقا حسین میدان کربلا اندر پوری طرح اللہ دی رضا تو مطمئن کھڑے اور آپ نے فرمایا بھئی تیسری بات یہ ہے کہ یا تے کلہ کلہ میرے جنگ کر لو یا پھر ایک پیالہ پانی دا دے دیو تو پھر جنگ اتمام حجت واسطے اتمام حجت ایک لفظ جدا مطلب ہوتا کہ پھر کوئی گل پیچھے باقی نہ رہ جائے حجت تمام ہو جائے یعنی کوئی کسر نہ رہ جائے انہیں کبھی پانی بھی نہیں دے سکتے تو کلے کلے جڑی گل بھی غلط ہے 2 بندے توڑے مقابلے چاہواں آقا حسین پاک گھوڑے تے سوار نے آتی جو الفقار حیدری ہے جڑے پہلے 2 مدے مقابل آئے انہوں نے کہا جی سنیا توڑے ہاتھ جڑی تلوار ہے یہ سارا تلوار دا کمال ہے مولا علی سرکار دی تلوار ہے آپ نے تلوار کربلا دے ریتے پہ واسطہ فرمائی حمید بن مسلم الحیات الخفی روت الشہداء صحیفہ کربلا دے چلو اہل دشیدی میں اہل سنت مورخین کتابیں نگل کر رہے ہیں کوئی ترجمہ کتب سے لکھیا ہے کہ امام حسین ایتو پڑھ دینے ہزار بند تو 2 بندے چوک کے ٹکرا مار کے پھر مار کر
50 منٹ دے اندر 1950 بندے 1950 بندے 2000 بندہ آپ نے فنار کیتا ہے. یعنی ایک وہی طاقت جو حضور نے اپنی زبان بارک چسوا کے عطا فرمائی. لوگ بس ساڈا غریب حسین کسی ماڑے بندے کا نام خدا دی قسم. حسین مظلوم ضرور نے، ظلم آپ تے بدترین ہویا ہے، پر حسین غریب نہیں، حسین کمزور نہیں. صبر ہاتھ بن کھڑا ہوئے اس وقت حسین کی شروع ہوئی. صبر دی کعبہ کا حسین دا نام حسین ہے. امام حسین میدان کربلا اندر نے 1950 بندے قتل کرن دو بعد فنار کرن دو بعد انہیں کہا حسین جو نہیں. عمر بن سعد آواز آیا کہندہ کوفیو 300 بندہ تلوارہ مارے، 300 بندہ تیر مارنے والا، 300 بندہ نیزے مارنے والا. آقا حسین دے تیران دی بارش ہوں دی ہے، جڑے پاس ذوالفقار حیدری چل دی ہے، چل دی ہیں پھر دیاں لاشاں موت نہ تبدیل ہوں دیاں نظر ہوں دیاں نہیں. حضرات آقا حسین جڑے آپ نے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا بڑا طویل خطبہ ہے، میں ایک دو اقتباس شد بیان کر دینا. آپ نے فرمایا کوفیو میں نو پہچانو میں اوہی حسین جڑا نبی دے کندیاں دے کھیلن والا. میں فقط تخیلاتی گلہ نہیں کر رہا، نہ میرے خطیبانہ جملے نے، میں خطبہ بیان کر رہا جڑا آقا حسین پاک نے میدان کربلا اندر بیان فرمایا ہے. فرمایا کوفیو میں او حسین جنہوں مصطفیٰ کریم نے کندیاں دے بٹھایا، میں اوہی حسین جنہوں دی محبت اللہ نے امت تے واجب فرمائی ہے. میں اوہی حسین جنہوں دا قرآن اندر ذکر ہے. اسی اوہی نبی دی آل بیت جنہوں تے صدقہ اللہ نے حرام کیتا ہے. انہوں نے کہا حسین جنگ کرنی ہے کر، ساڑھے اگے فضیلتہ بیان نہ کر. حضرات خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے. آقا حسین پاک میدان جہاد دے اندر نے امام زین العابدین نو کسے پوچھیا سیدہ تساں میدان کربلا دیاں نی شاہدوں دسو تواڈے باپ نو کربلا اندر کنے زخم لگے. آپ نے فرمایا میں ویکھدا رہا تو 9 منٹ تک میرے نام بابے حسین دا جسم مبارک نہ گھوڑے دی زمین تے نہ اللہ دی زمین تے نہ گھوڑے دی زمین تے ہے. پرچیاں دی جسم ٹنگے آ رہے آئے 300 بندہ تلوارہ مارنے والا پھر تیر مارنے والا. ایک مقام دے آپ نے فرمایا میرے بابے حسین نو انہیں زخم لگے جنہیں برک قرآن دینے. پھر جناب ملا کر مقافات عمل حق دی رائے شہادت علیہ در جائے. آپ زمین تے تشریف لے آئے نے دھونا تم دیا پیاں نے. آپ نے پوچھیا کوفیوں ویلا کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا جمعہ دا ٹائم ہے. فرمایا میں نماز ادا کرنا چاہنا اسا میں قبلہ کیڑے پاسے آئے دھونا تم دیا پیاں نے. سارا جسم جناب خون دے اندر مشرف ہے متبرک ہے. علماء بیٹھے نے پوچھ لو 3 قطرے خون دے نکل جان وضو ٹوٹ جاندہ ہے، انہوں صاف کرنا بھی ضروری ہے، پھر بندے دا وضو بنانا بھی ضروری ہے. آقا حسین پاک دا سارا جسم مبارک اپنے جان نثار ساتھیاں بچیاں بھانجیاں بتیجیاں دے خون دے نال مشرف ہے. سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا پھر بھی تیرے تتی تے سید نیت نماز کھلوتا. معلوم آیا تیرا میرا خون ہو رے انہ دا خون ہو رے. ساڑھے بریلی آلے بابے صحیح کیا سی کہ تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا حسین پاک نے فرمایا کوفیوں منو قبلے دا رخ دسو بیمان ہونا. انہاں کہ جلدی کر حسین سمی نماز پڑھنی ہے. نماز انہاں دے گھر دیاں روز انہاں دے گھر نازل ہوئے، اللہ دا قرآن انہاں دے گھر نازل ہویا. آقا حسین پاک نے کوشش فرمائی فقہ دا مسئلہ بھی ہے، جنگل ہوئے کوئی بستی نظر نہیں آ رہی، قبلے دی سمت نہیں، پھر تحری کرو کوشش کرو جتھے دل مطمئن ہوئے اس سے پاسے نیت لو. تخیلاتی جملہ ہے عرض کیتا ہے باریلا حسین دی کدی دی نماز قضا نہیں ہوئی، اللہ نے تیرے کعبے دی سمت معلوم نہیں ہو رہی. عاطف تے ندا آئی فرمایا حسین ساری زندگی تو کعبے دی سمت لب کے نماز پڑھتا رہے ہیں، آج جیڑے پاسے تیرا منہ ہونا ہے ایسا اسے پاسے قبلہ قبول کر لوا گے. آقا حسین سردی اندر نے آپ نے نماز نیتی ہے میں کہ سردی اندر نے ایک روایت چاہتا ہے نماز پڑھن تو پہلا آپ دے سینے دے بندہ آیا
وہ جناب سر مبارک تن تو جدا کر لگا فرمایا مسمو کا تیرا نام کی کہنے لگا شمر دل جوشن آپ نے فرمایا صدقتا یا رسول اللہ حضور تو سچ فرمایا ہے کہنے لگا حسین سمجھ نہیں آئی فرمایا میرے نان نے فرمایا سی جڑا بندہ تینوں قتل کرے گا وہ دے دند سور طرح باہر نکلے ہونگے وہ دے سینے دے کوڑ دا نشان ہوئے گا سینہ کھول بٹن کھولیا سامنے پرس دا نشان نظر آیا اور دند جسے نقاب اتاریا دند دو طرح باہر نظر آئے سور طرح ادھروں سیدہ زینب پاک دیکھ رہیاں نے فرماؤندیاں نے اجے نہ ماری شمرا دھیر میرے نو اجے نماز نہ پوری ہوئی قرآن دکاری بڑے میں ویکھے نماز دکاری کوئی نماز دکاری ویر زینب دا جدی ہیٹھ تیران دے ہوئی آقا حسین باغ سردی اندر نے حضرات بڑے بڑے ساجد آئے انہوں سردے لمبے کیتے سجدائے کائنات مخدوم کونین فاطمہ پاک دا سردہ بڑا طویل ہے بڑ پوری رات دا سردہ آئے ہار نمازی نے سردی اندر سر رکھی آئے پر چک لے آئے حسین تیرا سردہ ایڈا لمبا آئے تو سردی اندر رکھے آئے سر چکیا کوئی نہیں گلوے خشک پر ظلم کا خنجر چلتا رہا ظلم نماز عشق ادا ہوتی رہی نماز عشق ادا ہوتی رہی ظلم کا خنجر چلتا رہا امام حسین پاک نے سردی اندر رکھے آئے سر تن تو جدا کیتا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جننے بھی ساجد آئے نے سب نے سردہ کیتا ہے پر سر چک لے آئے آقا حسین سردہ اینا لمبا کیتا ہے کدھر قیامت نو سردی اندر سر چکن گئے ایک محبت والے آکھی آئے کہ مزاج او دی یاد وچے نہ او سوز وچے نہ او ساز وچے رضا خدا دی حسین دسیا رب دی نماز وچے سلام پیرن تو بعد ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدے سر کٹایا حسین اجوی نماز وچے اور حشر تک آنکھے کی دنیا کربلا والا حسین دین دا نگہ باندھ بنیا لا الہ والا حسین قاسم و عباس دے کے بھی سیدنا ہاریا تیرا دتا تینو دتا تیرے اتوں واریا آقا حسین پاک تو شہید ہوئے تو پھر کچھ ایسے معاملات رونما آئے جڑے کائنات نے پہلی مرتبہ دیکھی آسمان تو خون دی بارش ہوئی کیوں ہے جی آسمان تو خون دی اور پھر دوسرا بیت المقدس دے قریب جڑا پتھر اٹھایا جاندہ ہے وہ دے جو تازہ خون رس رس کے نکلدا ہے اور دن دا وقت اچانک اندھیرا ہو گیا اندھیرا چھا گیا آقا حسین پاک دی شہادت ہوئی سر کٹ کے نیجاں تے رکھے لے کے جو چلے تے سر کٹ گیا ہے نیزے تے چڑھ گیا ہے اللہ دی عبادت بھی جاری ہے تے قرآن دی تلاوت بھی جاری ہے روایت چاہتا ہے کہ خفیہ نے ایک اونٹنی ذبح کی تھی کلمہ کوئی سن نا کلمہ تو پڑھتے سن مسلمان سن بظاہر ان جسے ذبح کر کے گوشت پکایا تھے او دا گوشت کڑوا ہو گیا اندرائن ایک پھالے جنہوں اسی تمبہ آکھنے ہیں نا تمبے طرح گوشت کڑوا ہو گیا اور دا جا شوربہ خون بن گیا تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا بدبختو او اونٹنی سی جس اونٹنی تے سوار ہو کے میرا بھائی علی اکبر مدینہ تو مکہ تو کربلا آیا سی پھر سیدہ زینب پاک نے ایک جملہ بولیا سی آقا امام حسین سرکار نے کہ اے زینب تو میرا بڑا ساتھ دیتا ہے پر مجبوری ہے کہ میں ہوں تینوں چھوڑ کے جا رہے ہیں عرض کیتا بھائی جان میں اپنے بچے قربان کر دیتے تواڈی خاطر اپنا گھر چھوڑیا مکہ چھوڑیا مدینہ چھوڑیا
اج تسی مینوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو. آقا حسین پاک سرکار نے فرمایا جانا ہے مجبوری پائے گی, مجبوری جدائی پوے گی, پر انج دی نہیں جدائی پینی کہ بالکل تعلق کٹ جائے, سر کٹ جائے گا, نیزے تے چڑھ جائے گا, اچھا ہو کے قرآن دی تلاوت بھی کرتا جاواں گا, تیرے پردے دی حفاظت بھی کرتا جاواں گا. یہ خطیبانہ جملے ضرور نے, پر انہاں دا حقیقت نال گہرا تعلق ہے جناب. سر مبارک چلے آنی نیزے اگے اگے جناب آقا حسین پاک دا سر مبارک ہے سب تو اونچا ہے. 72 سر مبارک لے کے جدوں جا رہے نہیں, ایک راہ اندر ایک شہر آندا ہے جنوں بلد الحیران کیا جاندا ہے. ایک بوڑھا بابا ہے جڑا عیسائی مذہب رکھن والا اتنے بہ کے تورات پڑھ رہا ہے, بائبل پڑھ رہا ہے, انجیل پڑھ رہا ہے. جس لئے آقا حسین پاک دا سر مبارک سامنے ہویا, بالا خانے دے بیٹھا ہے, یعنی مقام دی دوسری منزل دے بیٹھا ہے. سر انور سامنے ہویا, سر وچوں اللہ دے قرآن دی آواز آئی, فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بندہ حیران ہو گیا, وہ آندہ ہے آج تائیں میں نہیں ویکھیا کوئی کٹے تھڑ نال, یعنی تھڑ تو بغیر کٹے سر نال قرآن پڑھنے والا ہوئے. ایک کون ہے بوڑھا ہے, نیچے اتر کے ویکھیا انہیں نہ دے گھوڑے لمبا چوڑا جلوس جا رہے آئے, کپڑا ہلا کے آدھا مسافرو ٹھہر جاؤ, تساں کون ہو؟ میرے بازار وچوں اتنا بڑا جلوس گزر رہا, مینوں کنوں کن خبر نہیں ہے. حضرات قافلہ ٹھہرایا گیا, پوچھدا ہے کون نے؟ امام زین العابدین نے پیراں نال بیڑیاں نے, ہتھاں مبارکاں اندر کڑیاں نے, پیدل قافلہ چلدا جا رہا ہے. شمر ذی الجوشن کے بیان کردہ, خولی بن یزید کی بیان کردہ, سید کربلا نے شہزادہ امام علی مقام یعنی امام زین العابدین نے فرمایا بزرگا حیران نہ ہو, مدینے والے حسین دا سارے, فاطمہ دے لال دا سارے, محمد نواسے دا سر مبارک, میرے باپ نو 72 دنال شہید کر کے لے کے آ رہے نے, پر میرے بابے دا تڑ کٹ گیا ہے, سار بکھرائے ہو گیا ہے, زبان دے پھر بھی اللہ دا قرآن جاری ہے. کہتا سیدہ میں تیرے نانے نو نہیں ویکھیا, تیرے نانے دا قرآن نہیں پڑھیا, پر میں اس گل دی گواہی دینا جڑا کٹے تڑ نال قرآن پڑھ سکدا ہے اے بھی سچا ہے, اے نانے دا قرآن بھی سچا ہے, اے نانے دا دین بھی سچا ہے. انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا. یحییٰ نام حیران سلطنت دا والی ہے, انہیں یحییٰ حیرانی کیا جاندہ ہے. بوڑھا راہب کہنے لگا سیدہ ٹھہر جاؤ, اے محملہ دے کون نے, پردے دار بیبیاں کون نے؟ امام زین العابدین نے فرمایا نبی زادیاں نے, علی دیاں شہزادیاں نے, قیدی بنا کے اٹھاں دے لے کے آ رہے نے. آکھن لگا میریاں بیویاں دے بیٹیاں بھی گھر دے اندر موجود نے, جی میں تو آڈا دامن پھڑے آئے تو صحیح اجازت دے آؤ, توڑی پھپی زینب دا دامن پھڑ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں, وہ بھی جنتیاں راہی بن جاؤں. حضرات جس لئے بلایا گیا, نمائیاں بھی کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئیاں. یحییٰ حیرانی آکھن لگا کوفیو بڑے بدبختو, صدیاں بیت گئیاں, ساڑے نبی عیسیٰ پاک جس رات تو گزرے سواری دا, گھوڑے دا نہیں گدے دا, دراز گوش دا, جتھے پیر لگائے اساں جگہ محفوظ رکھی ہوئی ہے, او دی مٹی لے کے اکھاں دا سرما بنانے ہوں. 50 سال پہلے تو آڑے نبی تو آڑے تو جدا ہوئے, کوفیو لا یوفیو کٹے بے وفا ہو, تساں اپنے نبی دی آل میں اتنا برا سلوک کرنے والے ہو. نبی دی آل دے, نبی دے نواسے دا سر مبارک میں مندے دے ہو. انہیں کہا چل چل پیشانٹ بابا ساڑے گھر دا مسئلہ ہے. انہیں کہا تو آڑے گھر دا مسئلہ نہیں رہ گیا, انہیں کلمہ پڑھ لے آئے, انہیں میری ایمانی غیر دا مسئلہ ہو گیا ہے. تلوار لے آن دی جھڑپ ہو جان دی ہے, چند کوفیاں نو زخمی کرن تو بعد بوڑھا بابا ہے زخمہ دی تابنا لے آن دیا, سید قدمہ دے گرے آئے, تا مار کے رویا, اچھی اچھی روندہ ہے. سید نے سر دیا رکھ کے فرمایا بزرگا رونا کیوں میں, درد ہندائی عرض کردائے جسمانی درد میں تکلیف نہیں دے رہا, ایک میرے دل اندر خیال ہے جڑا میں رون دے مجبور کر رہا ہے. ہاتھ بن کے عرض کردہ سیدہ چٹے بال ہو گئے نے, یہودی نے عیسائی مذہب دیا کتاباں پڑھ دا رہے ہوں, عیسائی مذہب اندر رہ کے جڑیاں ہی باتاں کر دا رہے ہوں. ہون کلمہ پڑھ لیا تیرے نانے دا, پچھلیاں
تے ضائع ہو گئیاں نے اگوں پڑی کوئی نہیں میں سنیا ہے جنت جان واسطے 5 نمازاں پڑھنیاں پیندیاں روزے رکھنے پیندے حج زکات صدقہ خیرات والیاں عبادتاں کرنیاں پیندیاں میں نماز پچھلی ضائع ہو گئی اگوں پڑی کوئی نہیں میری جنت دا کی بنے گا بار بار تیرے چہرے وال ویکھ رہا ہنے کلمہ پڑھے آئے ہنے موت دی وادی وال ٹر پیاں وا انہاں ڈاڈیاں اوکھیاں راواں تے میں ٹر پیا تیرے سہارے تے میرا خیال رکھی ہر منزل تے منہ کھولا سامنے تو اکھ میٹاں تے ہوا کولے تیرے اکھ کھولا سامنے تو نہ ڈاڈی آیا ایسا نقش پکے تیرا محبوبہ اکھ کھولا سامنے تو انہاں ڈاڈیاں اوکھیاں راواں تے میں ٹر پیا تیرے سہارے تے میرا خیال رکھی ہر منزل تے جدوں ڈولا سامنے تو سید نے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا بزرگا اللہ دی جان اللہ دے سپرد کر دے تیری جنت جانے نبی دا نواسا جانے 500 بندے نے کلمہ پڑھے آئے یا حیرانی دے متابعین وچ مسلمان ہو گئے نے قافلہ جا رہے آئے سر کٹ گیا ہے نیجے تے چڑھ گیا ہے قرآن جاری ہے من دسو ذکر حسین مٹانا لیا باقاعدہ تنظیمان ہے ایسے بڑے بڑے بغیرت بندے دنیا دے ویکھے نے پر اس وڈا بغیرت کوئی نہیں پاویں ڈاکٹر ذاکر نائک ہوئے پاویں جوید گامدی نا دا دنیا نیوز تے بہن لا دنیا دا غلیظ ترین انسان ہوئے جڑا کہندا جی کربلا کی جنگ ایک افسانہ ہے ایک اتفاقی حادثہ ہے یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی میں کہ اللہ دیا یزید نو بھی شہزادہ آکھن والے حسین نو بھی شہزادہ آکھن والے میرے پاک نبی نے کندیاں تے بٹھایا ہے تواڈے وچوں کوئی ایسا بندہ جڑا کہ میرے پیر مرشد تے شیخ اپنے بچیاں نو بٹھا کے جناب گلیاں بازار اندر پھردے نے تساں آکھو کہ مولوی صاحب بچیاں نال پیار ہر بندہ کردا ہے دوتریاں نال وی پوتریاں نال وی پر بندے آندے نے گھر دی 4 دیواری اندر کرن والے کم نے کوئی ایم پی ایم ایل اے کوئی بڑا بندہ دنیا داری دے لحاظ نال اپنے دوترے پوتر نو بٹھا کے تساں بازار اندر پھردا نہیں ویکھی آوے گا اللہ ہر بندہ اپنے اولاد نال پیار ضرور کردا ہے لیکن تیرا میرا نبی حضور جگاں دے بادشاہ میرے نبی تے نبیاں دے پیر نے حضور تو وڈا شہنشاہ بھی کوئی نہیں میرے نبی تو وڈا عظمت والا بھی رب دی مخلوق وچ کوئی نہیں پھر نبی پاک کندیاں تے بٹھا کے ایک بار نہیں کئی بار مدینے دی گلیاں اندر پھرا رہے نے امت نو سمجھا رہے نے امت نو دکھا رہے نے کہ افضل ہے کل جہان تو گھرانہ حسین دا اچھی سبحان اللہ تو سمجھ خاموشی توڑ کے بولو سبحان اللہ حضور سمجھا رہے نے کہ یاد رکھ لو افضل ہے کل جہان تو نانا یا اللہ جی دی زبان دے لفظ حسین جاری ہو رہا انہوں شاد آباد فرما جس نہیں پڑھ سکیا مولا انہوں بھی توفیق دے افضل ہے کل جہان تو گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان تو حسین کا کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا اور پل تو پل کی تھی حکومت یزید کی پل تو پل کی تھی حکومت یزید کی اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا
ہاتھ چک کے سلام پیش کرو صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا کیونکہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے اور وہ تاج جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا بولو افضل ہے کل جہان تو گھرانہ حسین کا کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا چڑھ گیا اور قرآن دی طرف سبحان اللہ تاکہ حضرات سنی ہوئے ذکر حسین کردہ سندہ نہیں تھا بلکہ حضور دی ہر امتی دے دل سے اہل بیت دی محبت موجود ہے واللہ میں دسوں علماء تشریف فرمانے بات ریکارڈ ہو رہی ہے کسی کو پوچھ کے میں دستے ہو نبی پاک نے اپنی آل دا ذکر مسلح تے کیتا ہے اسیر مار دے ہو زبان شریف حق پا کیتا ہے سبحان حضور ممبر تے کیتا ہے جی نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ و مماتا علی حب آل محمد ماتا فہوا شہیدہ جڑا میری آل دی محبت چ مرے ہو شہادت دی موت مرے گا اللہ و مماتا علی بغض آل محمد ماتا فہوا کافرہ فہوا منافقہ جڑا میری آل دا بغض لے کے مرے کفر دے منافقت دی موت مرے نبی پاک سرکار ذکر کیتا ہے تو جو امت ذکر کر لے تو گناہ نہیں ہو جاندہ بلکہ جڑا حسین پاک نال پیار کرتا ہے مصطفیٰ کریم ودے نال پیار فرمان دے دے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا کہ نبیوں کا تاجدار ہے اے جڑا واپسی والا سفر نا کربلا تو واپسی والا شہادت تو بعد والا سفر سبحان اللہ ایڈا قریب تے عظیم سفر ہے کہ اس سفر دے اندر بھی جناب کربلا تو کوفہ 90 میل اور کوفہ تو پھر دمشق دارالخلافہ سے یزید دی کو مدہ ایک خبیث دمشق چیسے ملک شام دا دارالخلافہ دمشق اور دمشق تو پھر شام اور ملک شام تو پھر مدینہ شریف یعنی 11 محرم قافلہ چلے 28 سفر میں پہنچے اتنا طویل سفر صرف اتنا ہی نہیں کہ کربلا والے قربانی دیتی ہیں ہر لمحہ ہونا دا قربانی چھ گزرے ہیں اچھا جس شہر کو گزرتے ہیں جس پنڈ کو گزرتے ہیں آقا حسین پاک دے سر وچوں قرآن دی آواز ہوندی ہے وہ لوگ حسین پاک دی مطلب ہے کہ حمایت سے نکلتے ہیں اور یزید تے لان تان کرتے ہیں انہاں کہ رات گزارنی ہے تو کسی ایسی جگہ تے گزارو جتے مسلمانوں دی بستی نہ ہوئے عیسائیوں دا کنیسہ ہے گر جائے اتنے ٹھہر گئے بار پڑاؤ ڈال رہا یعنی ہزارہ تے مشتمل لشکر ہے آقا حسین پاک دے سر انور والا نیزہ کنیسے دے گرجے دی دیوار دے نال کھڑا کر دیتا سو گئے آقا حسین پاک دے شہزادے حضرت امام زین العابدین کول بے کے آنسو بہا رہے ہیں وہ کہ راہب جڑا کہ کنیسے دے اندر عبادت کرنے والا راتی اٹھیا انہیں دیکھیا کہ میرے گرجے دی دیوار دے پار ایک نیزہ ہے نیزے ہوتے سیرے اس وقت مشہور سی گا لیڑا بندے جنگا جت جاندے سننا وہ مخالف دا سیر چک کے اپنا کٹ کے نیزے تے ٹنگ کے دیو مطلب انہوں دی تذلیل کرتے سن معاذ اللہ انہوں اپنے تذلیل کرنے واسطے ایسا کیتا وہ ویکھتا ہے کہ متھے وچ نور دی لاٹ بھی نکل رہی ہے اور لبا وچ قرآن دی آیات دی تلاوت دی آواز بھی آ رہی ہے سبحان اللہ اچھی آنکھوں میں جناب میں کوئی خطیبانہ جملے نہیں بول رہا میں بالکل مستند روایت سنا رہے ہیں اللہ دے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے بندہ حیران ہو گیا چلتا چلتا جس لئے قریب آیا دروازہ کھولیا بہت بڑا لشکر پڑاؤ گھوڑے ہن ہن آ رہے نے اونٹ بلبل آ رہے نے سون والے سو رہے نے کہندا ہائے ہائے میرے کنیشے دے بارے نا بڑا لشکر بہ گیا یعنی پڑاؤ پڑالے ہمیں خبر نہیں ہے چلتا چلتا نیزے دے کھول گیا پوچھدا ہے قافلے والے ہو اس سر کدائیں کون ہے
جدے کٹے سر وچوں اللہ دے قرآن دی آواز آ رہی ہے تو جناب خولی بن یزید کہنے لگا، خولی شمر کہنے لگا یہ دیکھ باغی دا سر کٹ کے لے کے آ رہے ہوں، امیر یزید کو لے کے جا رہے ہوں۔ انہیں کیا بدبختو تو سیاں دیو باغی دا سرے کدی باغیاں دیا سرہ وچوں حق دیا آوازہ نہیں آئیاں، تو سیاں دیو باغی دا سرے انہوں تے مسجد نبی دے کسی نمازی دا سر لگتا ہے۔ امام زین العابدین سرکار نے تعارف کرایا انہیں کہ امام حسین دا سر انور ہے وہ دا شیر ہے جنہوں رسول کندیاں دی اٹھان دے رہے، اس دا سر مبارک ہے جنہوں گود اچھ بٹھایا دے قرآن دی آیتاں نازل ہوندیاں رہیاں، تو رسول پاک نے اپنی زبان چسوائی ہے۔ بابا حیران ہو گیا، اندہ قافلے والے ہو انج کرو ادھی رات رہ گئی ہے اس سر میں نو دے دے ہو۔ انہیں کہا تو کی کریں گا؟ اس آکھیا میں دی زیارت کرانگا، اللہ دی عبادت کرانگا۔ انہیں کہا پیسے درم دینار لگن گے، انہیں کہا زندگی دی کمائی 80,000 درم جوڑے آئے، لے لو ایک رات سر میں نو دے دے ہو۔ سر انور لے گئے آئے، دروازہ مکفل کیتا ہے، کربلا دارے تک زلفائیں چو صاف کردہ ہے، چیرہ مبارک صاف کردہ ہے، امبر تے کستوری زلفنوں لگا کے جناب ایک اتباق اندر رکھے آئے، سندل دی خوشبودار لکڑی اندر رکھے آئے، سامنے رکھ لے آئے، ناڑے اپنی کتاب کھول لئیے۔ اللہ دا قرآن میں فرماتا سیماہم فی وجوہہم من نصر السجود ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل۔ اللہ فرماتا محبوب دے صحابہ دی نشانیاں اساں تورات تے زبور اچھ بیان کیتیاں نے، حضرات کدی کتاب والوے خدائے کدی جناب والوے خدائے۔ حیران ہو گیا کہندہ کرتا ہوں میں جس کی تلاوت یہ تیری تصویر ہے۔ بھئی میں جو ادھر نشانیاں پڑھ رہے ہیں سونے ہیں تیرے چہرے وچ نظر آ رہی ہیں، کرتا ہوں میں جس کی تلاوت وہ تیری تصویر ہے۔ مصحف رخ تیرا قرآن کی تفسیر ہے، اب تو ہی بتاؤ میں سجدہ کروں تو کس طرف، جس طرف دیکھتا ہوں تیری ہی تنویر ہے۔ کچھ جناب ساری رات زیارت کردہ رہے ہوں، صبح دا ٹائم ہویا دروازہ کھٹکھٹ آیا ہوں، انہیں کہا ساڑا سر دے دے بابا تیری رات ختم ہو گئی ہے۔ اینج ہاتھ بن کے کھلو گیا کہندہ سیدہ کٹے سر نہ لگر قرآن پڑھ سکنے، میرے امام دا گواہ بھی بن سکنا ہے۔ میں تیرے نانے نوں نہیں ویکھیا، میں قرآن نہیں پڑھیا، میں تیری زبان چو قرآن سنی ہوئے، تو میں گواہی دینا تیرے نانے دا دین بھی سچا ہے، تیرے نانے دا قرآن بھی سچا ہے۔ شمر کہنے لگا تینوں کی نظر آیا؟ اساں سر کٹ کے لے کے آئے، سانوں تے کچھ نظر نہیں آیا۔ فرمایا بدبختہ اپنا اپنا مقدر ہوندا ہے۔ سامنے گواہ بنا کے کہندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہندا اے دے کٹ سر کٹ کے آئے، تینوں انہوں کی پتہ تو کلمہ پڑھے ہے کہ نہیں پڑھے ہاں؟ انہوں نے فرمایا لائنہ تیرے وس دی گل نہیں ہے، لعنت تیرے مقدر چھپر لکھی جا چکی ہے، جیڑا بغیر تڑپ تو قرآن پڑھ سکتا ہے وہ میرے ایمان دا گواہ بھی بن سکتا ہے۔ اس راہب نے کلمہ پڑھیا، 80,000 درم بھی دے دیتے، ایمان خرید لیا۔ آقا حسین پاک دا سر جڑے پاسوں جاندہ ہے، قرآن دی تلاوت بھی جاری ہے، اللہ دی عبادت بھی جاری ہے۔ تے مریا بندہ بولتا ہے، دوسری اس کو بندہ بولیا ہوئے جی بولتا کون ہے جڑا زندہ ہوندہ ہے۔ تو ساڑھا موقع بھی ہے کہ حسین زندہ باد ہے۔ میں اپنی ہر تقریر تے پڑھنا اور میں نے کہا آپ نے کہا جی تسی کلام ضرور پڑھنا۔ حسین زندہ باد انہیں پوری تقریر جات نہیں چکیا، پوری محفل جن چکیا، ان چک لیں حسین زندہ باد، حسین
حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید کل بھی مرتباد سی اج بھی مردہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد جن بھی شہباز فضائے اندر بکھری سب تو پرواز حسین دیئے گفتار اندر کردار اندر عرش بلہ قابل داد حسین دیئے تے جدوں کرت قرآن دی کوئی پڑھدا سانو لگدا آواز حسین دیئے کیونکہ حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسینیت 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 یزیدیت حسین اگر نہ ہوتے شہید آج گھر گھر میں ہوتا یزید نبی کی سنت عیانہ ہوتی خدا کے گھر میں اذانہ ہوتی بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا انسانیت کا اور ہی رنگ ہوتا حسین انقلاب لایا وفا کی ایسی کتاب لایا عنوان ہے جس کا شہادت حسین زندہ تا قیامت حسین زندہ مالک کائنات اہل گاؤں محبتاں ان عظمتیاں قبول فرمائے قاری صاحب کی بلادی محنت اور انہوں دا پیار اور انہوں دے مومنین دی محبت اللہ قبول فرمائے میں کسی بندہ نام نہیں لے سکیا مطلق دعا کر دینا یا اللہ جنہ جو نیاز مندی پیش کی تھی لنگر جیسا پایا دل سے چھپایا اللہ پاک سب دا قبول فرما اور اہل بیت دی محبت نبی پاک دی آل صحاب ازواج بنات دی غلامی سب نصیب فرما اور جنہ دعاؤں واسطے آکھے عبدالرؤف نام بھائی عبدالرؤف نے دعا واسطے آکھے اللہ اس نرین آمین عبدالرؤف بھائی ایک اور نے انہوں دی والدہ محترمہ بیمار نے اللہ پاک انہوں نے شفا عطا فرمائے ایک نے نرینہ اولاد واسطے آکھے اللہ پاک انہوں نے نرینہ اولاد عطا فرمائے ذکر پنجتن پاک ذکر آقا مولا حسین پاک آمین مستری اللہ دیتا صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے دی والدہ دی بخشش فرمائے آمین سم آمین ساتھی کھڑے ہو جو